السلام علیکم ناظرین، پروگرام پاکستان افیئرز کے ساتھ میں اور اعزاز سید آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، حال ہی میں پاکستان کی جو حالیہ سیاست ہے اس کے اندر ایک بہت اہم کردار تھا شہزاد اکبر، جو وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب و داخلہ تھے، اور وہ اس قدر مؤثر تھے اس حکومت کے اندر. کام کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہا، اس حکومت کے اندر اختیارات کے حوالے سے، کہ ان کو جو ہے وہ مرزا شہزاد اکبر کے بجائے مرزا احتساب اکبر کہا جاتا تھا، اور وہ اچانک ہی رخصت ہو گئے، اپنا بویا بستر باندھ کے مستعفی ہو کر چلے گئے، اور پتہ چلا کہ جی وہ اب کہیں پر دکھائی نہیں دے رہے. اور پھر اچانک خبر آئی کہ جناب سابق ایک ڈی جی غالباً رہ چکے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی، ان کو مشیر داخلہ اور احتساب مقرر کیا گیا وزیر اعظم کی طرف سے. اب یہاں پہ بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا ضروری تھا کہ سابق فوجی افسر اور سابق نیب کے افسر کو اس عہدے پر وزیر اعظم کے مشیر کے طور پہ یا معاون خصوصی کے طور پہ لایا جائے، اور کیا بریگیڈیئر مصدق جو ہے وہ وزیر اعظم کی طرف سے جو توقعات ہیں، جن توقعات سے وہ شہزاد اکبر صاحب کو بھی لے کر آئے تھے، کیا وہ ان توقعات کو پورا کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ اس حوالے سے اعزاز سید میرا خیال ہے ہمیں زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں. اعزاز سید، آپ بتائیں کہ کیا یہ توقعات پوری کر پائیں گے اور ان کو کیوں لایا گیا ہے اس عہدے پر؟ راہ صاحب بہت بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے راہ صاحب کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اقتدار کے سینے میں جو ہے نا دل نہیں ہوتا، پتھر ہوتا ہے. تو بالکل شہزاد اکبر سے جس طریقے سے استعفیٰ لیا گیا، اور جس طریقے سے میں کہوں گا کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، شہزاد اکبر ایوان اقتدار سے نکلے جس طریقے سے کہ ایک ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے کہا کہ میں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور پس چلمن ہلکے بتاتے ہیں کہ وہ کیسے اقتدار سے گئے. کوئی بھی استعفیٰ دیتا نہیں ہے، استعفے لیے جاتے ہیں. اور کیوں لیے جاتے ہیں یہ وجوہات بھی کچھ زیادہ اس پہ تفصیل کرنے کی. جب حکمران مطمئن نہیں ہوتا، اور پھر اس کی تصدیق بھی بہت سارے اور وزیروں نے بھی کر دی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ان سے خوش نہیں تھے، اور وزیر اعظم کو ان کا متبادل مل گیا تھا بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی کی صورت میں. مصدق عباسی صاحب جو ہیں یہ یعنی کہ پہلے مل گیا تھا متبادل. جی بالکل. شہزاد اکبر ابھی اقتدار میں ہی تھے، ابھی وہ مشیر تھے کہ وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی صاحب سے قرار دی گئی تھی، اور عمران خان صاحب کو وہ پسند آ گئے تھے، اور اچھا متبادل ملنے کے فوری بعد عمران خان صاحب نے جو شہزاد اکبر ہیں ان سے جان چھڑوا لی، اور شہزاد اکبر نے اپنا استعفیٰ ان کو دے دیا جس طرح کہ ان کو ایڈوائز کیا گیا تھا. اب سوال یہ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے کہ بریگیڈیئر مصدق عباسی سے وزیر اعظم عمران خان کی کیا توقعات ہیں. تو میں کہوں گا کہ 3-4 باتیں بڑی اہم ہیں اس میں. ایک بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنے آخری سپیل میں داخل ہو گئی، 16 مہینے. اب جسے کہتے ہیں الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، اب لٹرلی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. جو بڑا جمپ آنے جا رہا ہے وہ بلدیاتی انتخابات آنے جا رہے ہیں. اپوزیشن جو ہے وہ بھی سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی عدم اعتماد کی تحریک کی بات کر رہا ہے، کوئی کیا بات کر رہا ہے. لیکن جو گراؤنڈ کے اوپر جو چیزیں نظر آ رہی، جو اویلیبل ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ 3 بڑے چیلنجز ہیں. ایک مہنگائی، دوسری بلدیاتی انتخابات، اور سب سے اینڈ پہ وہ ہے جنرل الیکشن. تو جو حکومت کے سامنے چیلنجز ہیں، اور ان کے اوپر جو سارا سب سے بڑا معاملہ ہے وہ ہے احتساب. کیونکہ تحریک انصاف کا جو نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ جی ہم شفاف حکومت چلائیں گے، اور جتنے بھی چور لٹیرے ہیں ان سے لوٹا ہوا پیسہ واپس لائیں گے. 16 ماہ میں مصدق عباسی صاحب نے جو پریارٹی لسٹ ہے اس میں کون سے بڑے کام کرنے ہیں. نمبر 1 انہوں نے کام یہ کرنا ہے کہ جو چالان تھا ٹی ٹی کیس میں شہباز شریف صاحب کے خلاف وہ جمع کروانا ہے، انشور کروانا ہے، اور ان کی پوری کوشش ہوگی. اور میری اطلاعات کے مطابق ان کو ہدایات بھی دی جا رہی ہیں کہ وہ شہباز شریف کو ایٹ لیسٹ ٹرائل کورٹ سے کنوکٹ کروا لیں ایٹ دی ارلیسٹ، یعنی کہ 2-3 ماہ کے اندر. تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے. دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ خواجہ آصف اور بشیر میمن جو کہ فارمر ڈی جی ایف آئی اے ہیں، خواجہ آصف فارمر ڈیفنس منسٹر بھی رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے بڑا نام ہے. تو جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ ان کو بھی چاہتے ہیں کہ ان کو بھی سزائیں ہو جائیں.
جو خواجہ آصف ہیں وہ وزیر اعظم کو اس لیے نہیں بھاتے کہ وزیر اعظم کی وہ بڑی جسے کہتے ہیں نا بڑی توہین کرتے تھے خواجہ آصف جب اقتدار میں تھے، اور وزیر اعظم نے عمران خان صاحب نے اپنا دھرنا ختم کر کے واپس آئے تھے، اور پہلے اسی پارلیمنٹ کو وزیر اعظم عمران خان گالیاں دیا کرتے تھے، پھر اسی پارلیمنٹ میں آئے تو پھر انہوں نے بڑی مشہور لائن بولی تھی نواز شریف کے سامنے عمران خان کو کہ کوئی شرم ہوتی ہے اور کوئی حیا ہوتی ہے، اور وہ ایک سیاسی ایک سلوگن بن چکا ہے، سیاسی استعارہ میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اب تو ضرورت مثل ہر جگہ پہ استعمال ہوتا ہے وہ فکر. بالکل. تو یہ خواجہ آصف کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. پھر بشیر میمن نے بھی پرائم منسٹر کو بڑا ایکسپوز کیا تھا، ڈی جی ایف آئی اے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے انٹرویو دیا اور پھر بڑی کرٹیسائز کیا اور ود فیکٹس کرٹیسائز کیا. تو ان کے خلاف انہوں نے ایف آئی اے میں ڈاکٹر رضوان ان کی تحقیقات کر رہے ہیں، ڈی آئی جی ڈائریکٹر ہیں لاہور میں. تو یہ جو پریارٹی لسٹ میں نے یہ 2-3 بندے تو لازمی ہیں. چوتھی اور 5ویں پریارٹی لسٹ میں کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو اسحاق ڈار ہیں ان کو کسی طریقے سے واپس لایا جائے، اور جو نواز شریف ہیں وہ نواز شریف کو واپس لانے میں خود شاید عمران خان صاحب اتنی دلچسپی نہیں رکھتے. وہ چاہتے ہیں وہ ادھر ہی رہیں، کیونکہ وہ پاکستان میں آئیں گے تو ظاہر ہے ان کی ایک پولیٹیکل ویٹیج ہوگی، تو وہ میرے خیال میں عمران خان صاحب ایسی کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. تو 5ویں نمبر پہ اسحاق ڈار صاحب کی جو میں نے بات آپ کو بتا دی، اور 5ویں نمبر پہ ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیسے جو ہیں کسی طریقے سے ریکوری کی جائے. مختلف جو ملٹائی نیشنل جو گروپس ہیں پاکستان کے اندر، جو بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں جن کے کیسز نیب میں ہیں، ایف آئی اے میں ہیں، تاکہ ملکی اکانومی میں کوئی جان پڑے. ڈالر جو ہے، ڈالر کی جو قلت ہے یا ڈالر کی جو فلوٹنگ ہے پیسے کے مقابلے میں وہ ختم ہو. تو یہ پریارٹی لسٹ ہے جو کہ مصدق عباسی کے سامنے ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پریارٹی لسٹ تو ہے، کیا مصدق عباسی صاحب یہ کام کر پائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ کر پائیں گے. وہ اس کی وجہ ہے مصدق عباسی صاحب ایک شریف آدمی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ ان کا جو انسداد بدعنوانی ہے اس کے بارے میں جو تجربہ ہے، کیسز ڈگ آؤٹ کرنا تو آئی اوز کر لیتے ہیں، لیکن پراسیکیوشن کا تجربہ ان کا نہیں ہے. پراسیکیوشن پہ آپ کو ون وے اور دی ادر عدالتوں پہ ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے، اور عدالتیں ہمیشہ جو ڈیفینس ہے اس کو لیوریج ہوتا ہے. اور ڈیفینس اگر کیس لمبا کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی ابھی اویلیبل لاز میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ وہ اس کو لمبا نہ کر سکے. تو مجھے نہیں لگتا کہ عباسی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی جو توقعات ہیں ان پر پورا اتر پائیں. دوسری جو وجہ ہے کہ وہ کیوں نہیں اتر پائیں گے کہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جو الیکشن کا جو ٹائم ہے وہ نزدیک آئے گا، بالخصوص بلدیاتی انتخابات کے بعد سے، کیونکہ بلدیاتی انتخابات کے بعد ایک بلو پرنٹ آ جائے گا کہ جنرل الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے بعد جو پی ٹی آئی پنجاب میں بالخصوص جو کہ مین بیٹل گراؤنڈ ہے اس میں پی ٹی آئی کی کچھ صورتحال مجھے نہیں لگ رہی کوئی اتنی زیادہ آئیڈیل ہوگی. بہت بری نہ ہوئی تو بہت اچھی بھی ہرگز نہیں ہوگی، مجھے نہیں لگتا کہ اچھی ہوگی. تو جب ایسی سچویشن میں جب بلو پرنٹ آ جائے گا بلدیاتی انتخابی نتائج کی صورت میں تو عمران خان صاحب کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ایسی صورتحال میں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی مصدق عباسی کو اپنی جو یہ پریارٹی لسٹ ہے وہ دے گی. اور جب وہ پریارٹی لسٹ کلیش کرے گی عمران خان صاحب کی پریارٹی لسٹ سے تو احتساب مصدق عباسی صاحب کر پائیں یا نہ کر پائیں مجھے نہیں پتا، لیکن یہ نہ ہو کہ گھر چلے جائیں، یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ گھر ہی نہ چلے جائیں. تو مجھے نہیں لگتا مصدق عباسی صاحب کو، میں سمجھتا ہوں کہ اچھے شریف آدمی ہے، کوئی ایسی برے آدمی میں نہیں کہوں گا ان کا، کوئی ایسے پیسوں کی لین دین کے والے سے جو ان کے بارے میں باتیں چلی ہیں، ان کی انکوائریز موجود ہیں، وہ کوئی ایسا نام نہیں ہے. لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ اس مشکل جو روپ ہے اس کے اوپر وہ چل پائیں گے. عملی طور پہ مصدق عباسی صاحب کے پاس جو ٹنیور ہے نا رائے صاحب، وہ ٹنیور ہے کل جو منڈے شروع ہوگا، منڈے کے دن سے منڈے 31 جنوری سے لے کر 5 جولائی کو میرے خیال میں ہو رہے ہیں آپ کے بلدیاتی انتخابات. تو فیبروری، مارچ، اپریل اور مئی، تو ٹیکنیکلی 3 ماہ ہے. تو مصدق عباسی صاحب کے پاس میں یہ کہوں گا کہ 3 ماہ ہیں. ان 3 ماہ میں اگر وہ
اس پریارٹی لسٹ میں کچھ کر پائے تو کر پائے، ورنہ میرے خیال میں بڑا مشکل ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے اعزاز، یہ بتائیے کہ ایک خبر بھی بڑی گردش کرتی ہے، بلکہ اسٹوری بھی آپ ہی نے بریک کی تھی کہ کابینہ میں ایک بار پھر یعنی کہ تبدیلی سرکار میں پھر تبدیلیاں زیر غور اور پتہ لگا کہ جی وہ جو 3 وزراء ہیں ان کے پھر ادلا بدلی ہونے کی ایسی تجاویز آئی تھیں۔ آپ ہی نے یہ اسٹوری دی کہ جی وہ شیخ رشید احمد صاحب کوئی اکڑ بھی گئے ہیں وزارت چھوڑنے سے، پتہ چلا تھا کہ ان کو وزارت اطلاعات پہ بھجوانے کی تجویز تھی، اور فواد چوہدری صاحب کو وزارت دفاع اور وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب کو وزارت داخلہ میں لانے کی تجویز تھی۔ یہ معاملہ کہاں تک پہنچا اور کیا اس پر عمل ہو پائے گا، ہو بھی پائے گا یا نہیں، اور ہوگا تو اس کا کیا فائدہ یا نقصان ہوگا؟ رائے صاحب، یہ بالکل تجویز پرائم منسٹر کی ٹیبل کے اوپر موجود ہے۔ پرائم منسٹر اب میری جہاں تک اطلاع ہے کہ وہ شیخ رشید صاحب سے اتنے زیادہ خوش نہیں ہیں۔ پرائم منسٹر چاہتے ہیں کہ خٹک صاحب کو لے آئیں وزیر داخلہ کے طور پہ، اور جو فواد چودھری ہیں، فواد چودھری بھی خواہش مند تھے، ان کا نام بھی دیا جا رہا تھا کہ وہ وزیر داخلہ بنیں گے۔ جس وقت بریگیڈیئر اعجاز شاہ کو ہٹایا تو جو فواد چودھری کا نام زیادہ تھا کہ شاید وہ وزیر داخلہ بن جائیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وزارت داخلہ ایک ایسا قلمدان ہے جس کا شب و روز علماء کے ساتھ بھی رابطہ رہتا ہے۔ جو ہمارے علماء ہیں اور بعض ملا جو حضرات ہیں وہ فواد چودھری کو پسند نہیں کرتے، تو میرا نہیں خیال کہ فواد چودھری کو وزارت داخلہ بنایا جائے گا۔ اور میرے خیال میں جہاں تک میری اطلاعات ہیں، کابینہ کے اندر بھی وزیر اعظم عمران خان نے شاید اس بات کا اظہار کیا کہ ملا حضرات جو ہیں وہ حکومت کے پیچھے پڑ جائیں گے اگر فواد چودھری وزیر داخلہ بن گئے، تو فواد چودھری تو وزیر داخلہ نہیں بنیں گے۔ اب یہ جو تینوں تجاویز جو بیان کی، اس میں ترقی کس کی اور ڈیموشن کس کی ہے؟ میرے خیال میں ترقی پرویز خٹک کی ہوگی اگر ہوئی تو، باقی سب کی ڈیموشن ہے۔ فواد چودھری وہ وزیر اطلاعات ہیں، اچھا پرفارم کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر چاہتے ہیں فواد چودھری سے میرے خیال میں کہ جس طرح شہباز گل جو ہے نا ذاتیات پہ اتر آتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بدتمیزی پہ کرنے پہ اتر آتے ہیں، وہ میرے خیال میں پرائم منسٹر ایکسپیکٹ کرتے ہیں فواد سے کہ وہ ایسا کریں۔ اب شہباز گل کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کونسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتے، آج کے دن بھی نہیں لڑ سکتے۔ فواد چودھری کا معاملہ یہ ہے کہ وہ الیکٹرل پالیٹکس کا تعلق ہے ان کا، اور انہوں نے سیاست کرنی ہے، مستقبل میں بھی سیاست کرنی ہے۔ عمران خان صاحب ہوں یا نہ ہو، تحریک انصاف ہو نہ ہو، تو وہ مستقبل میں بھی سیاست کریں گے۔ تو فواد چودھری اپنے مخالفین پر تنقید کرتے ہیں، لیکن اس میں کچھ تھوڑا بہت جو ہے میں یہ کہوں گا کسی حد تک بریکیں موجود ہوتی ہیں، تو وہ میرے خیال میں عمران خان صاحب کو پسند نہیں آ رہی یہ بات۔ اب پرویز خٹک کیوں وزیر داخلہ بنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں، آپ کو پتہ ہے بلدیاتی الیکشن کا ایک نیا دور ہونا ہے KPK کے اندر، تو اس میں پرویز خٹک کا انفلوئنس بھی استعمال کرنا ہے، ایک وہ معاملات بھی ہیں۔ اگر سوال یہ ہے کہ اگر یہ تبدیلیاں آئیں تو کیا ہوگا، میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ تبدیلیاں آئیں تو شیخ رشید صاحب شاید استعفیٰ دے دیں، اور اگر شیخ رشید صاحب نے استعفیٰ دیا تو پھر رائے صاحب آپ والی بات درست ہو جائے گی کہ شاید پنڈی اور بنی گالہ میں دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، کیونکہ شیخ رشید اگر کابینہ میں نہ ہوئے تو شیخ رشید حکومت کی مخالفت نہیں مول لے سکتے انٹل اور انلیس ان کے پیچھے کوئی طاقتور کھڑا ہو۔ تو اگر ایسا ہوا تو ابھی تک تو فی الحال عمران خان صاحب نے جب سے شیخ رشید صاحب نے میری اطلاعات کے مطابق پیغام دیا ہے تو عمران خان صاحب رک گئے ہیں۔ کابینہ میں تبدیلیاں بالکل ہوں گی، شاید کچھ اور نام آ جائیں، کچھ اور تجاویز آ جائیں، کیونکہ عمران خان صاحب آخری جو 16 ماہ کا جو سپیل ہے وہ اس طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں کہ وہ تمام محاذوں کے اوپر نمبر 1 نظر آئیں۔ تو اپنے حتمی گول کو حاصل کرنے کے لیے عمران خان صاحب کابینہ میں میرا خیال ہے تبدیلیاں لائیں گے۔ اب وہ کس طریقے سے ان پر عمل درآمد کروائیں گے، کچھ پیچھے ہٹیں گے، یو ٹرن لیں گے یا نہیں لیں گے، یہ ٹائم بتائے گا۔ اعزاز، ایک آخری بات آپ سے پوچھوں کہ ایک میرے ذہن میں ایک چیز تھی کہ کہیں عمران خان صاحب پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے ایک تیر سے 2 شکار تو نہیں کرنا چاہتے۔ مثلا ایک تو اس بات سے میں آپ سے ایگری کروں گا کہ یہ پرویز خٹک کی پروموشن ہوگی، وزارت داخلہ بڑی تگلی وزارت ہے، اور وزارت دفاع میں وہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ لائم لائٹ میں نہیں ہے، خاموش ہی رہتے ہیں۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ 3.5 سال میں کوئی وزارت دفاع کے حوالے سے ان کا کوئی اسٹیٹمنٹ بھی ایسا چاہے ہو کبھی۔ لیکن ایک طرف تو پرویز خٹک کو خوش کیا جائے گا کہ ان کو بے تگڑی وزارت دی جا رہی ہے،
لیکن اس کے پس پشت کہیں یہ بات تو نہیں کہ وزارت دفاع میں اگرچہ کہ وہ لائم لائٹ میں نہیں ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں میں رہتے ہیں، اور پچھلے دنوں کا نام بھی اگر پی ٹی آئی کے اندر سے وزیر اعظم آتا ہے تو اس حوالے سے لیا جا رہا تھا. تو کیا عمران خان صاحب ایسا تبدیلی کر کے ایک تیر سے دو شکار کر رہے ہیں؟ رائے صاحب کچھ حد تک بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ بھی بات بتاؤں پی ٹی آئی کی جو پی ٹی آئی ہے یہ ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں، اور یہ ساری اسٹیبلشمنٹ کے جیسے کہتے ہیں اپنے پیارے بچے ہیں جن کو اکٹھا کر کے ایک ڈربے میں پی ٹی آئی کے ڈربے میں بند کیا گیا ہے. تو یہ تو سارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ رابطے میں. عمران خان صاحب کے اپنے اہداف ہیں. عمران خان صاحب کا ہدف جو ہے سب سے پہلے بلدیاتی انتخابات ہیں جس کے لیے وہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ عمران خان صاحب نیا آرمی چیف لگائیں گے. کس کو لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے، ایکسٹینشن دیں گے نہیں دیں گے، تو یہ پتے ابھی عمران خان صاحب کے پاس ہیں. بہت بہت شکریہ اعجاز. ناظرین آپ نے سنا کہ اب جو آگے آنے والی صورتحال ہے اس میں کابینہ میں کیا تبدیلیاں ہوں گی، اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور بریگیڈیئر مصدق عباسی وزیر اعظم کی توقعات پہ پورا اتر سکتے ہیں یا نہیں اتر سکتے، اور ان کے پاس کتنا وقت ہے. اعجاز سعید نے آپ کو بڑے تسلی بخش جوابات دیے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.